السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعائیں ہماری ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں, پاکستان میں ہوں, ہالینڈ میں ہوں, یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. تو لندن سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سلامت رکھے, خوش رکھے. امید ہے کہ کوئی لائٹ وغیرہ ٹھیک ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے اب ہوٹل کا روم ہی ہے. ابھی بھی باہر سے واپس آئے ہیں, تو آپ سے جو ملاقات کا ٹائم ہے وہ بھی اس پہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ملاقات آپ سے مس نہ ہو. اور آپ کو جو جو وی لوگ ہے وہ بھی ایک ضروری حصہ ہوتا ہے. تو ٹریول میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, تو اس میں آپ لوگ جو پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک ضرور شیئر کریں, تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ جو وی لوگ سے پہنچ سکے. اور اس پہ جو اپنی رائے کا اظہار ہے وہ تو ہمیشہ آپ کرتے ہیں, وہ تو آپ بھولتے ہی نہیں ہیں. دوستو, پی ٹی آئی میں اس وقت حالات جو ہے نا وہ کافی محدود چل رہے ہیں. اتنے محدود کہ عمران خان باقاعدہ طور پر جنہوں کہتے ہیں کہ ٹوٹ چکے ہیں, چور چور ہو چکے ہیں. صرف منتے نہیں پے پی ٹی آئی والے بار. اندر والا خان جڑا نا وہ میں ہن پنجابی چ کہندے نے لگا پیا ہے جی. لیکن کیونکہ جڑے باہر بیٹھے یوتھیے نے, جنہاں نوں نہیں جی نہیں گل ہی کوئی نہیں, وہ اینی تے کیڑی جیل سال سوا سال کیڑی جیل ہوندی ہے. تے لوکاں نے 12 15 سالہ جیلاں کڈیاں نے. یہ 12 سال جیل کڈ کے ساڈے تے گنڈا بنیا ہوا ہے. بٹ اینی ہاؤ, ٹوٹا پڑا ہے بھجن اندر سے. یہی وجہ ہے کہ مذاکرات مذاکرات اور مذاکرات اور مذاکرات کا عمل بڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ لڑائی کے بعد تو کچھ ملا نہیں ہے. ادھر سے 9 مئی والی سلوار نہیں, سوری تلوار. ایک تو یہ جب سے سلوار چھوڑ کے گئے ہیں تو تلوار کی جگہ پہ منہ سے سلوار نکل رہا ہے. تو جو سلوار لٹک رہی ہے, بلکہ تلوار لٹک رہی ہے کہ 9 مئی کے بعد اگلی باری اب خان صاحب کی ہے, تو اس لیے اب مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا رہا ہے. عمران خان خود چاہتا ہے کہ مذاکرات اور وہ موقع آئے جب بات اس کی رہائی کی ہو. عمران خان نے اس لیے مذاکراتی کمیٹی بنائی, لیکن حکومت ڈٹ گئی. میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات اسی شرط پر ہوں گے کہ عمران خان کی رہائی کا اس سے کوئی ایجنڈا نہیں ہوگی. عمران خان اس پر بھی سرنڈر کرنے کو تیار ہے. کلیمہ خان نے آج باہر آ کر وہی پریشر ڈالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اتوار تک اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے, جو کہ اب اتوار تو اب ہو چکا ہے, اس سے بڑا اور کون سا اتوار ہے. لیکن علیمہ خان صاحب نے اتوار کے ساتھ تاریخ نہیں بتائی. ہو سکتا ہے یہ 2026 والا کوئی اتوار ہو. مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو پھر اس لیے عمران خان صاحب سول نافرمانی کی کال دینے جا رہے ہیں. اب کے مار کے دکھا, چپیڑا مار کا لال لال منہ کروا کے بھی کہی جا رہا ہے کہ اب کے مار کے دکھا. یہ وہ والا حال ہو رہا ہے. خان صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہونا لمے پہ گئے نے, اور بس کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ بھجن, جو کرنا جے بس مذاکرات کرو میرے نال. بہرحال حکومت مذاکرات کرے گی, طویل کرے گی, عمران خان کے ناک کی لکیریں رگڑوائے گی, اور اس کے بعد ہی کچھ ممکن ہوگا. ٹائم تو پھر لگتا ہے نا جناب. جب آپ سے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات کریں تو اس وقت آپ کو مذاکرات نہیں کرنے تھے, اور اب اگر آپ کو مذاکرات کی کالی آئی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت مذاکرات کریں, تو پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا نا جناب. ادھر میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 9 مئی کے پہلے فیز میں سزاؤں کے بعد اگلا فیز بھی اس سے سخت ہے, اور اس فیز میں مزید سزائیں سنائی جائیں گی. اور اس فیز میں ہوگا یہ کہ کریک ڈاؤن ہوگا, اور یہ کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے ان سوشل میڈیا والوں پر ہوگا جو ریاست کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, جو ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. سخت کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, میری بلکہ بڑے ذمہ داران لوگوں سے بات ہوئی ہے, خود بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جناب کہ بڑا پریشر ہے ہم پہ, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہم جو سرکاری آفیسر ہیں نا, ہمیں کسی پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن ملک تو ہمارا بھی اتنا ہی نا جتنا سیاستدانوں کا ہے. ملک تو اتنا بھی ہمارا بھی اتنا ہی ہے نا جتنا ان سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کا ہے. ملک تو ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان ڈالر خوروں کا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈالر خور اپنے جو ڈالروں کی کمائی کے لیے جو بھی کرتے جائیں اور ہم لوگ یہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. تو اب ہماری بھی جو ہے نا بس ہو چکی ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک محب وطن ہونے کے ناطے جو ہمارے فرائض ہیں, اب ہم اس سے بھی اس پہ ڈٹنے لگے ہیں. اور ہم نے یہ پی ٹی آئی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو صبح شام فیک خبریں, فیک نیوز, اور خاص طور پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا اور اس قسم کی حرکتیں کرنا ہے, اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور نہ اب ہم ان کو چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگلا جو 9 مئی ہے نا, وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں پر ہے. تو سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے. ادھر پاکستان ڈٹ گیا ہے. پاکستان نے بلکہ نون لیگ کی حکومت نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. گیٹ آؤٹ, نظر نہ آئی تیری ایسی تیسی بڑا امریکہ.
ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی میزائل صلاحیتوں اور ڈیلیوری سسٹم پر سینئر امریکی عہدیدار کی جانب سے تھنک ٹینک دیا گیا ہے اور بیان بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 1954 سے پاکستان اور امریکہ کی مثبت اور وسیع تر تعلقات رہے، بغیر ثبوت حالیہ الزامات اور دو طرفہ تعلقات کے لیے معاون ثابت نہیں ہو سکتے، کہ ہماری ایک پرانی ہسٹری ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی بھی اچھے ہیں تو پھر ان کو ہم سے انفارمیشن لے لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ ایسا کچھ کام کرنے چاہ رہے تھے تو پہلے ہم سے پوچھ تو لیتے۔ انہوں نے یہ خود ہی ایک اپنے طور پر جو کر لیا ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں امریکہ کو یہ حرکت کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن کیونکہ امریکہ پھر امریکہ ہے نا، یہ ایک آپ کو پتا جو طاقت ہوتی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ تو امریکہ ظاہر ہے طاقتور ہے اور اس نے ایک نہیں کئی سبق سکھانے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا کیا سبق ہو سکتے ہیں آگے جا کے۔ بٹ اینی ہاؤ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کبھی کسی بھی شکل میں امریکہ کے لیے برے ارادے کا مظاہرہ نہیں کیا اور صلاحیتیں دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن کے خطے کے لیے تحفظ کے لیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان اپنے قابل بھروسہ کم از کم دفاع کے حق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوگا۔ پاکستان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیت کے حق سے بھی کبھی آگے پیچھے نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے اور نہ ہوگا۔ یہی اصل لائن ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر حد تک جائے گا۔ امریکہ جتنی مرضی پابندیاں لگا لے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، امریکہ نے اس سے پہلے بھی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ امریکہ کی خاطر میرا خیال ہے کہ امریکہ کی دوستی کے لیے پاکستان نے جتنا پیڈ کیا ہے شاید ہی کسی دنیا نے کیا ہوگا۔ اس کو جو کوئی مرضی سمجھ لیں، جس طرح سے مرضی سوچ لیں، لیکن امریکہ کی جو ابھی افغانستان والا جو معاملہ ہے، کتنی دفعہ پاکستان نے امریکہ کے لیے کتنے اپنے شہریوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور یہ امریکہ کے ساتھ تعلق، دوستی، ورلڈ کی جو سلامتی ہے، یا پھر ایک یو این او کا جسے آپ کہتے ہیں کہ حصہ ہونے کے ناطے بہت ساری چیز میں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کسی ایسے پریشر میں آ کر، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کا بار بار ذکر کرتے ہیں، جب ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور جب ان کو بہت سارے لالچ بھی دیے گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نہ پہلے اس وقت ہٹا اور نہ ابھی پاکستان اپنے موقف سے ہٹے گا۔ ڈٹا رہا پاکستان اس وقت بھی، اب بھی پاکستان ڈٹا ہوا ہے، اور یہ اگلے بھی کسی بھی فیز کے لیے ڈٹا ہوگا۔ دیکھیں ہمیں اندازہ ہے امریکہ کو اصل تکلیف کیا ہے اس وقت اپنے دوست ملک پاکستان سے، کہ پاکستان ابھی امریکہ کا مرہون منت نہیں ہے کہ امریکہ قرضہ دے گا یا امریکہ امداد دے گا۔ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں ورلڈ بینک سے تو وہ امریکہ نہیں ہے، وہ آرگنائزیشن پوری دنیا کے لیے ہے نا، لیکن اس کا وہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مشکل وقت سے نکل رہا ہے، اور وہ قرضے نہیں لے رہا، بلکہ اس کی کوشش ہے کہ سرمایہ کاری ہو۔ چائنا، سعودی عرب، یو اے ای، دبئی، ابو دھابی، بہت سارے دوسرے ممالک اس کے علاوہ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی آپ کا ایک ملک ایک بیلاروس کی طرف سے کچھ مسائل امریکہ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بیلاروس جو ہے وہ روس کے ساتھ ہے، یوکرین کی لڑائی میں روس کے ساتھ کھڑا ہے، تو امریکہ کے اس کے ساتھ مسائل ہیں، تو بھی شاید بیلاروس کا صدر ہو کر گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک امریکہ کے ان ابھی جو پابندیاں اس کی وجہ ہو سکتی، لیکن یہ تمام چیزوں کے باوجود ہم اپنی جو خارجہ پالیسی اس میں انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے۔ اب ہم اتنا بھی تو گئے گزرے نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے اشاروں پر ناچنا ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت تو ہے نہیں ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر ایبسلیوٹلی ناٹ کہے گا اور اندر سے جا کے امریکہ بھیج جائے گا۔ بھجن یہاں پہ نواز شریف کا بھائی شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، جمہوری حکومت ہے، جواب دینے والی حکومت ہے، جس نے اپنے عوام کو جواب دینا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی پاک فوج کے خلاف مہم جوئی کرتی ہے، دوسری طرف ہمارے وہی جوان بارڈر پر شہادتیں دے رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سیکیورٹی چیک پر پوسٹ حملے کی کوشش میں 8 خوارج ہلاک اور 16 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئی ایس پی نے بتایا کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ خوارج سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں 16 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 16 جوان شہید ہو گئے، 16 چراغ بجھ گئے، 16 خاندان کے سہارے چلے گئے، صرف ہماری خاطر، اس ملک کی خاطر اور ہم سب کی خاطر۔ یہ دیکھیں کتنا تکلیف والا عمل ہے۔ یہ ہماری فوج کے بہادر جوان شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، وہ مائیں جو اس وطن پر اپنے بیٹے قربان کر رہے ہیں، ان بہنوں کو سلام جو اپنے بھائی اس وطن پر قربان کر رہے ہیں، ان بچوں کو خراج تحسین جن بچوں کے والد جو ہیں وہ اس ملک پر قربان ہو رہے ہیں۔ اور ایک تو وہاں پہ خوارج مارے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے خوارج ہیں جو کی بورڈ خوارج ہے، جو
اپنی انگلیوں سے ان فوج کے لیے یا ادارے کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں. اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس ادارے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ادارہ آپ کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے. کبھی یہ نذرانے ہندوستان کے بارڈر پر تھے اور آج یہ نذرانے ایک مسلم ملک افغانستان کے بارڈر پر ہیں، لیکن جوان اپنی جانوں کے نذرانے دے کر میرے اور آپ کے تحفظ کی قسم جو انہوں نے کھائی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. ہمیں بھی میرے خیال میں ہماری بھی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بنتی ہیں، ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ کی ذات شہیدوں کے لیے تو دعا ہمیشہ ہے، وہ تو جنتی ہیں، لیکن ہمارا خدا سے دعا ہے کہ اللہ ان کے خاندان کو صبر کاملہ عطا فرمائے. اللہ پاک اگلے سفر آسان فرمائے اور ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے بھی جو خوارج ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں اور آپ اس پہ ضرور رائے کا اظہار کریں کہ ہمارے جوان ایک طرف شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایک پارٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، 9 مئی جیسے واقعے کر رہی ہے. پاکستان امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے. کیا پاکستان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے؟ اور عمران خان کی بہن بتا رہی ہے، دھمکیاں لگا رہی ہے اور دوسری طرف خان صاحب جو ہیں انہوں کا لک ٹوٹا پیا ہے. اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگلے ویلوگ میں بڑا دھماکے دار ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہوگی جن سے آپ بڑے پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جب گپ شپ لگے گی آپ لوگوں کو بڑی پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں، خوش رکھیں. خدا حافظ.